بے شمار درود و سلام امام الانبیاء امام الرسول خاتم الانبیاء خاتم الرسول امام القبلتین سید الثقلین جد الحسنین امام الہدا خیر الورا بدر الدجا شمس الضحیٰ آپ کے اور میرے رہبر رہنما پیشوا مقتدی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے ہم مسلسل اپنے خطبات کے اندر بیان کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، میں بیان کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 13 برس دور نبوت کے مکہ کے اندر گزارے ہیں اور 10 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور نبوت کے مدینہ میں گزارے ہیں۔ 63 برس کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے کوچ فرما کے رخصت ہو گئے۔ 13 برس جو آپ نے مکہ میں گزارے، اس میں نبی کائنات علیہ السلام توحید کا پیغام دیتے رہے اور ہمارے مسلسل الحمدللہ اسی عنوان کے اوپر ہی ہماری بحث ہوئی ہے۔ جب تکلیفیں، آزمائشیں، مصائب، امتحان بہت زیادہ ہو گیا، صحابہ کو بھی آزمایا گیا، صحابیات کو بھی آزمایا گیا، شہادتیں بھی ہوئیں، تو اب وہ ٹائم آن پہنچا کہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کا کہا کہ آپ علیہ السلام اب مکہ کو چھوڑیے اور مدینہ کی طرف سفر اپنا باندھیں، آپ اس طرف چلے جائیے۔ نبی کائنات علیہ السلام نے ترتیب وار صحابہ اکرام کو، کچھ کو مدینہ کے اندر بھیجا، کچھ کو حبشہ کے اندر بھیجا، اور پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اس کی تیاری باندھی اور اپنے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا کہ آپ نے میرے ساتھ جانا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے چھوڑا اپنے گھر میں، اپنے بستر پر، کہ کچھ لوگوں کی امانتیں ہیں وہ دے کر آپ بھی پیچھے آ جانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر باندھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں، اور آپ کے ساتھ صرف راستہ بتلانے والا، دنیاوی راستہ۔ ویسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راہبر تھے، رہنما تھے، صرف راستے کی شناخت کے لیے عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ساتھ لیا، اور یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، تو وہ آگے آگے چلتے اور راستہ کلیئر کرتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پھر گزرتے جاتے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے سفر اپنا شروع کیا تو آپ مکہ کو پیچھے مڑ مڑ کر جو ہے وہ دیکھتے تھے۔ میں نے پچھلے جمعہ کے اندر بھی بیان کیا تھا کہ دین کو بیان کرنے کے لیے سم ٹائم اس طرح کی آزمائشیں آ جاتی ہیں کہ وہ جگہ بھی چھوڑنی پڑتی ہیں۔
تو ان جگہوں کو چھوڑنے میں بھی اللہ رب العالمین نے فوائد رکھے ہوتے ہیں، اس میں برکات ہوتی ہیں۔ یقیناً جس جگہ پہ انسان ایک ٹائم گزارے اس جگہ کے ساتھ لگاؤ ہوتا ہے، دل لگ جاتا ہے، ماحول بن جاتا ہے، شناسائی ہوتی ہے، تعارف ہوتا ہے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن وہاں سے ہجرت کرنا ہی وہ بہتر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مکہ کے ساتھ بہت زیادہ تھا، لیکن دوسری طرف اللہ رب العالمین کا حکم تھا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، اب آپ نے یہاں پر نہیں رہنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکلے تو پیچھے مڑ کر مکہ کو دیکھتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں، پھر مکہ کو دیکھتے ہیں۔ بڑی دور تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں تک جاتے ہوئے کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر بیت اللہ منظر آ سکتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، بار بار دیکھا، پیچھے مڑ کر دیکھا اور فرمایا کہ اگر میری قوم مجھے تجھ سے نہ نکالتی ما خرجتک، میں کبھی یہاں سے نہ نکلتا۔ اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو اے مکہ میں تجھ سے کبھی نہ نکلتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مکہ کے ساتھ، بیت اللہ کے ساتھ، حرم کے ساتھ، اللہ کے گھر کے ساتھ اتنا شغف تھا، اتنی محبت تھی، اتنا لگاؤ تھا، کیونکہ پیدا بھی یہاں ہوئے، بچپن یہاں گزرا، لڑکپن یہاں گزرا، جوانی یہاں گزری، نوجوانی یہاں گزری، 40 برس کی عمر کو پہنچے۔ جب انسان میچور ہو جاتا ہے، اس عمر کو پہنچے تو اللہ نے نبی بنا دیا، اور نبوت ملنے کے بعد بھی 13 سال یہاں پر رہے، 53 سال کی عمر ہے، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس شہر سے نکل رہے ہیں۔ تو یقیناً بندہ کسی بھی جگہ کے اوپر ہفتہ، 2 ہفتے، 4 ہفتے، مہینہ، 2 مہینے بھی رہ جائے تو اسے جاتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 سال وہاں پر گزارے ہیں، اور جاتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں، جا کیوں رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے۔ اطاعت بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور اللہ نے اس کے اندر خیر رکھی ہوتی ہے۔ ظاہری طور پر انسان کو شاید نقصان نظر آ رہا ہو، لیکن اگر اللہ کا حکم ہو کہ دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، توحید کی خاطر یہاں سے جانا ہی بہتر ہے تو وہاں سے جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے جا رہے ہیں، پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں، مکہ نظر آتا ہے، پھر آگے چلتے ہیں، پھر پیچھے دیکھتے ہیں، مکہ نظر آتا ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں یہاں سے نہ نکلتا، میں یہاں سے نہ جاتا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا بھی فرماتے ہیں، اللہم حبب الینا المدینہ کحب مکہ او اشد حبا، اے اللہ جس طرح تو نے میرے دل میں مکہ کی محبت ڈالی تھی، اب مدینہ کی بھی محبت ویسے ہی ڈال دے، یا اس سے بھی زیادہ کر دے۔ اللہم حبب الینا المدینہ کحب مکہ او اشد حبا، یعنی اس حدیث سے بھی، اس دعا سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل تھا وہ مکہ کے ساتھ بہت زیادہ تھا، بہت دل تھا۔ لیکن جاتے ہوئے پھر دعا فرماتے ہیں کہ اللہ اب مدینہ کی محبت بھی ویسے ہی سینے میں ڈال، جس طرح مکہ کی محبت ہے، یہ اس سے بھی زیادہ سخت محبت ہو کہ مدینہ سے اب دل لگ جائے۔
تو اللہ رب العالمین نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مدینہ کے اندر لگایا، وہاں پر جتنی بیماریاں تھیں وہ نکال باہر کی۔ نام اس کا یثرب تھا، وہاں سے مدینہ آ گیا، اس کا نام مدینہ ہو گیا۔ وہ بیماریاں چلی گئیں، رخصت ہو گئیں، ختم ہو گئیں، بہاریں آ گئیں، اور وہ بہاریں صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک ہی پھر محدود نہیں رہیں۔ آج بھی جب ہم اللہ کے گھر میں جاتے ہیں، حرم مکہ میں جاتے ہیں، حرم مدینہ میں جاتے ہیں، دل حرم مدینہ میں جا کے لگتا ہے۔ امن سکون وہاں پر ہی محسوس ہوتا ہے مسلمانوں کو، اگر کوئی محسوس کرنے والا ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما کے گئے ہیں، اپنے لیے دعا فرمائی کہ اللہ میرے دل میں جس طرح مکہ کی محبت ہے، مدینہ کی محبت بھی ڈال۔ آج بھی مکہ کے لوگوں میں اور مدینہ کے لوگوں میں اسی طرح سے فرق ہے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فرق تھا۔ ان کے مزاج، ان کی خدمت، ان کے معاملات۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کا یہ حکم مانتے ہوئے مکہ کو چھوڑا اور مدینہ کی طرف رخت سفر باندھا۔ تو دین کے لیے اگر اس میں بہتری ہو کہ انسان کسی جگہ پر رہتے ہوئے تنگ ہے، دشوار ہے، دین کا کام نہیں کیا جا رہا، تو وہ سفر کر لے، ہجرت کر لے، اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے، تو یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اس میں بہت زیادہ برکات رکھی ہو۔ اور قرآن پاک میں بھی ہے وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں، صرف اللہ کی ذات کے لیے، پیسے کے لیے نہیں، مال کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، جاہ و حشمت کے لیے نہیں، مَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر اللہ کا راستہ ہے اور اس راستے کے لیے آپ اگر ہجرت کرتے ہیں تو یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین میرے اوپر بہت زیادہ انعامات کی بارش کرنے والا، بہت زیادہ انعامات کی بارش۔ اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دشواری کے اندر رہے، صحابہ دشواری کے اندر رہے، پریشانیاں تھیں، مصائب تھی، تکلیفیں تھیں، مارے پڑتی تھیں، اوجری ڈالی جاتی تھی، صحابہ اکرام کو جو ہے وہ گرم ریت کے اوپر جو ہے وہ لٹایا جاتا تھا، سینوں کے اوپر پتھر رکھے جاتے تھے، کوڑوں کے ساتھ مارا جاتا تھا، برچھیوں کے ساتھ جسم کاٹے جاتے تھے، صحابیات کے ساتھ اسی طرح کی زیادتیاں کی گئیں۔ لیکن جب یہاں سے چھوڑ کر مدینہ میں پہنچے تو اللہ رب العالمین نے بہاریں لگا دی، بہاریں لگ گئی۔ ہجرت کرنے میں بہت فوائد ہوتے ہیں، لیکن وہ ہجرت اللہ کے لیے ہو، اللہ کے راستے کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ ہجرت ہو، تو پھر اللہ رب العالمین اس کے اندر خیر و برکات نازل فرما دیتا ہے۔ بارکیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور غار حرا تک پہنچے۔ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے ہمارے پاس، مختصر چیزیں جو جس میں ہمارے لیے سبق ہو، میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم وہی ڈسکس کریں تاکہ ہمیں کچھ چیزیں سمجھ آ جائیں، ہمارا عقیدہ درست ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سفر کرتے ہوئے غار حرا میں پہنچ گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں۔ اب پیچھے سے مشرکوں نے اعلان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے ہیں۔ وہ محمد بن عبداللہ کہتے تھے، محمد رسول اللہ نہیں کہتے تھے، محمد بن عبداللہ۔ وہ نکل گئے، چلے گئے، ان کا پیچھا کیا جائے، ان کو قتل کیا جائے، اور جو قتل کر کے آئے گا ان کا سر لے کر آئے گا تو 100 اونٹ جو ہیں اسے انعام میں دے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کر غار حرا میں پہنچ کے اور اندر اس کے بیٹھ گئے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اندر اس میں بیٹھے ہیں۔ آج بھی اگر آپ غار حرا کے اوپر جائیں تو یہ نقشہ وہاں سمجھا جا سکتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے گھبرائے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں، اللہ کے نبی اگر یہ لوگ جو ہمیں تلاش کر رہے ہیں یہ صرف نیچے اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں نا تو ہم نظر آ جائیں گے، اگر یہ نیچے کی طرف دیکھیں تو ہم ان کو نظر آ جائیں گے۔ آج بھی غار حرا پہ آپ جائیں تو وہاں پر جب آپ کھڑے ہوں گے تو جب نیچے کی طرف دیکھیں گے تو وہ سارا منظر جو ہے وہ سامنے نظر آ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے،
اور ادھر سے مکہ کے مشرک جو ہیں وہ ذلیل لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے وہاں تک پہنچے، لیکن وہ اللہ کے نبی کو دیکھ نہ پائے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں تو ہم نظر آ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اس کے متعلق آیات بھی ارشاد فرمائی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس دوست کے ساتھ، اپنے اس ساتھی کے ساتھ اس بات کو ڈسکس بھی کرتے ہیں، اور اس میں ہمارے لیے عقیدہ ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ لوگ جو سر پر کھڑے ہیں پاؤں کی طرف دیکھیں تو ہم تو نظر آ جائیں گے، سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور ساتھ میں نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، محبوب ہستی، عائشہ کے سرتاج، فاطمہ کے ابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اللہ نے وہ نقشہ کھینچا ہے قرآن میں کہ دو بندے جب آپس میں ڈسکس کر رہے تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب ایک ساتھی اپنے دوسرے ساتھی سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، بھئی گھبرا نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، پریشان نہیں ہونا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب دین کی خاطر اگر ہم نکلتے ہیں اور آنے والی آزمائشوں سے ڈر کر پیچھے ہٹ جائیں، پیچھے بیٹھ جائیں، تو یہ غلط ہے۔ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے والے بندے کو اللہ یوں ہی نہیں چھوڑتا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی یہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں تو ہم نظر آ جائیں گے۔ آپ فرماتے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرا نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیا اللہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ تھا؟ نہیں، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں کتار اندر کتار اب بھی۔ ہمارے وہ ایمان ہی نہیں ہے، ہمارا وہ عقیدہ ہی نہیں ہے۔ ہم نے اللہ رب العالمین کو ایک علیحدہ سے کوئی منصب اور رتبہ دے کے اسے ایک علیحدہ سے بنا رکھا، بس یہ اللہ ہے، اسے کبھی ہم نے دوست سمجھا ہی نہیں، اسے کبھی ہم نے دوست سمجھا ہی نہیں، کبھی اسے ہم نے اپنا سمجھا ہی نہیں۔ اللہ بات کرنا چاہتا ہے میرے ساتھ، اللہ بات کرنا چاہتا ہے آپ کے ساتھ، لیکن ہم نہیں کرنا چاہتے۔ یہ بات سمجھانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی بات میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہوا کرتی تھی، ہے آپ سب کے ذہن میں؟ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا ہوتی تھی؟ لاٹھی۔ اللہ رب العالمین کو کیا لاٹھی کی عربی یا جو چیز ان کے ہاتھ میں تھی اس کا علم نہیں تھا؟ اس کا علم تھا کہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے۔ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے علیہ الصلوۃ والسلام اللہ بخوبی جانتا ہے، وہ تو علیم بذات الصدور وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، میرے دل میں جو خیال پیدا ہوتا ہے اللہ تو اس کو بھی جانتا ہے۔ لیکن دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں جو نقشہ کھینچے اس میں کیا فرمایا؟ اللہ نے پوچھا کہ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اے موسیٰ بتلاؤ کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصائی، وہ کہتے ہیں اللہ یہ میری لاٹھی ہے، اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، وہ کہتے ہیں کہ یہ میری لاٹھی ہے، میں اسے یوں ٹیک لگا کر بھی کھڑا ہو جاتا ہوں اور میں پتھروں کو بھی جھاڑ لیتا ہوں، بکریاں جو ہے وہ کھا لیتی ہیں، ولی فیہا مآرب اخری، اور بھی بہت سارے کام میں اس سے کر لیتا ہوں۔ اللہ خود پوچھ رہے ہیں موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا اللہ کو نہیں پتا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کو پتا ہے، اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ بات کرنا چاہتا ہے، اور انسان اتنا بد نصیب ہے کہ یہ اللہ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ پوچھ رہا ہے موسیٰ بتلا کیا ہے، اور پھر یہ ایک اعتراض کرتا ہے کہ میں دعائیں کر کر کے اب تھک گیا ہوں، اور دینداروں کی زبان سے یہ میں سنتا ہوں، میں دعائیں کر کر کے تھک گیا ہوں، میری دعا نہیں قبول ہوتی۔ یہ عقیدہ غلط ہے۔ کیوں تو تھک گیا؟ تیری دعا اللہ چاہے تو فوری قبول کر لے، چاہے تو فوری قبول کر لے، اور مانگنے پہ وہ
وہ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں نا، بعض دفعہ اکثر ہم کہتے ہیں آج اسی رب کو ہور شے بھی مانگ لیندے مل جاندی، یہ جملہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ کہتے ہیں کہ اج رب کو ہور شے مانگ لیندے تے وہ بھی مل جاندی۔ اب وہ کیوں ملی ہے؟ اللہ نے چاہا تو فوری دے دی، اللہ نے نہیں چاہا تو فوری نہیں دیا۔ لیکن دعا کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ اسے ذخیرہ کر لیتا ہے کہ بندے یہ چیز تم مانگ رہے ہیں دے سکتا ہوں، تم مال مانگ رہا ہے میں دے سکتا ہوں، تو کوٹھی مانگ رہا ہے میں دے سکتا ہوں، تو بلڈنگ مانگ رہا ہے میں دے سکتا ہوں، لیکن دنیا میں اگر میں دے دوں تو یہ تیرے حق میں بہتر نہیں ہے، جب قیامت کو آئے گا تو میں تیری اس دعا کے نتیجے میں تجھے بہت کچھ عطا کروں گا۔ دعا کا پہلو ہے کہ اللہ چاہے تو فوری دے دے، وہ قبول کر لیتا ہے، فوری دے دیتا ہے، اور وہ چاہتا ہے قبول تب بھی کر لیتا ہے، لیکن دنیا میں تجھے نہیں دیتا، وہ کہتا ہے کہ اس کے حق میں یہ بہتر نہیں ہے، آخرت میں بہتر ہے، وہ دوں گا۔ دعا کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں، جو چیز آپ مانگ رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ گاڑی مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میں تو ایک پھٹیچر سی گاڑی مہران کے اوپر ہوں، یا اس سے بھی وہ جو چھوٹی ایف ایکس وغیرہ ہے اس کے اوپر ہوں، مجھے کوئی لینڈ کروزر دے دے۔ بندہ وہ مانگ رہا ہے کہ مثال کے طور پر، لیکن اللہ وہ نہیں دے رہا۔ اللہ نے آپ کو لینڈ کروزر مانگنے کی بجائے یہ دے دی، مہران دے دی، مہران سے اوپر کورے دے دی، کوئی ایک گاڑی دے دی، آپ کو وہ نہیں دی۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے وہ نقصان کا باعث ہو، اس میں آپ کا ایکسیڈنٹ ہو، آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں، اس کی سپیڈ زیادہ ہے، اس کی کم ہے، وہ تمہیں موت کے شکنجے میں لے جائے اور بڑی بری قسم کی موت ہو۔ اللہ نے اس آفت سے تجھے بچا کے یہ تھوڑی چھوٹی سی ایف ایکس دی ہے کہ بڑھیاں طرح یہی بس چلائی رکھ، ایک تیرے واسطے بڑی ہے۔ دعا کا ایک پہلو یہ بھی ہے، ایک پہلو ہے کہ فوری دے دے، ایک پہلو ہے کہ وہ آخرت میں دے، ایک پہلو ہے کہ تجھے وہ چیز نہیں دیتا لیکن آنے والی آزمائش سے جو ہے وہ بچاتا ہے۔ ہم تھک جاتے ہیں، اللہ گفتگو کرنا چاہتا ہے، اللہ تیرے اور میرے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم اس کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ لا تحزن، کہ یار گھبرا نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور جس کے ساتھ اللہ ہو، جس کے ساتھ اللہ ہو، اللہ اکبر، جس کے ساتھ اللہ ہو۔ یہ دنیا کی مثال تھوڑی سی اس بارے میں لے لیں، اس لیے میں بار بار یہ لفظ بول رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ ہم جتھا ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا تھا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم جتھا ہیں، ہمارا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ ہے اس طرح کی بات؟ سورہ یوسف میں ہے، بھائیوں نے کہا تھا، 12 تھے، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک طرف کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی نحن عصبہ، ہم جتھا ہیں، جتھا گروہ ہے پورا، ہمارا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ دو دوست بھی ہونا تو ایک ایک بات کر رہا ہو تو اس کے ساتھ دوسرا صرف کمک کے طور پہ کھڑا ہو تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں یہ کر دیں گا، میں وہ کر دیں گا، اور وہ بھی کمزور ہے۔ یہ 3 ہوں تب بھی کمزور ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی طرح، یوسف کے بھائیوں کی طرح 12 کے 12 جتھا بھی ہوں تب بھی کمزور ہیں، لیکن جس کے ساتھ اللہ ہو، جس کے ساتھ اللہ ہو، اس کی کمر نہیں لگے گی، اسے پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا، اسے تکلیفیں نہیں آئے گی، اس کے اوپر پھر مصائب کے پہاڑ نہیں ہوں گے، کامیابی ہوگی اس بندے کی ہوگی۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے؟ ان اللہ معنا، پریشان نہ ہو، یہ سارے نیست و نابود ہوں گے، میرے پیچھے آنے والے، مجھے قتل کرنے والے، قتل کا پروگرام لے کر آنے والے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ رب العالمین نے کیا فیصلے کر رکھے ہیں۔ اور وہ فیصلے ہوئے کہ اللہ کے نبی مکہ کو چھوڑ کر مدینہ میں گئے۔ مدینہ میں جب چلے گئے ایک ٹائم آیا، اور وہ جب ٹائم آیا تو اللہ نے اس کو قرآن میں ذکر کیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ یہ تھا اس کا نتیجہ جو یہاں پر سبق دے رہے تھے ایک غار کے اندر بیٹھ کے کہ لا تحزن ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ سبق اللہ کے نبی نے جو اپنے صحابی کو دیا، ہر مسلمان کو دیا، قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے سبق تھا، اس کا نتیجہ اللہ نے دنیا میں یہ دکھایا، اذا جاء نصر اللہ والفتح،
پھر اللہ کی مدد بھی آئی اور مکہ بھی فتح ہوا. برائت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. اب آپ دیکھو اپنی آنکھوں سے کہ لوگ فوج در فوج کس طرح اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. وہ آئے تھے تیرا نام مٹانے کے لیے، لیکن اللہ نے کہا تھا کہ نہیں، میں باقی رکھوں گا. اور صرف وہاں تک باقی نہیں رکھا. میں اکثر کہا کرتا ہوں وہاں تک باقی نہ رکھا، صرف وہیں تک محدود نہیں کیا اللہ کے نبی کے نام کو، وہاں تک محدود نہیں کیا. آپ کا مؤذن اذان دے اشہدو ان لا الہ الا اللہ کہہ کے حی علی الصلاۃ کے اوپر چلا جائے، تیری اذان مکمل نہیں ہوگی جب تک تو اشہدو ان محمد رسول اللہ نہیں کہتا. تو ایک طرف اللہ کی تعریف بیان کرے، 2 رکعت 4 رکعت 3 رکعت نماز کی ادائیگی کر، اور اس میں الحمدللہ رب العالمین تو پڑھ، ساری صورتیں اس میں پڑھ، دعائیں بھی پڑھ، لیکن نماز پڑھتے ہوئے التحیات بھی پڑھ. درود پاک نہیں پڑھتا، اللہ کہتے تیری نماز بھی قبول نہیں کروں گا. جہاں پر اپنا نام ہے وہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی باقی. لا تحزن، یہ سبق ہے کہ دین کا کام کرنا ہے، گھبرانا نہیں. اللہ تیری کمر نہیں لگنے دے گا. میرے نبی کا نام تب بھی باقی تھا، اب بھی باقی ہے، آنے والے لمحات میں بھی باقی ہے، اور قیامت کی دیواروں تک بھی باقی ہیں. اور جب جنت کا دروازہ بھی کھلے گا تو میرے نبی ہی دروازہ کھڑکائیں گے، تو فرشتہ جنت کا دروازہ کھلے گا اور یہ کہے گا کہ ہاں آپ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کا نام مجھے بتلایا گیا تھا اور کہا گیا تھا جب وہ آئے تو پھر جنت کا دروازہ کھول دیں. ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں. آخری بات اور بات کو مکمل کرنے کی طرف میں چلتا ہوں. بڑے افسوس سے مجھے یہ بات ذکر کرنا پڑتی ہے. ہماری یوتھ، ہماری نوجوان نسل جس طرح سے اخلاقی گراوٹ کا شکار ہے، شاید اس سے پہلے اس کی اتنی مثالیں نہیں ملتی. ایک طرف صحابہ کا ایمان ہے اور ایک طرف آپ اور میں ہوں. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اپنے گناہوں کو یوں دیکھا کرتے تھے، یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت الجبل. اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا تو ہم اپنے اس گناہ کو یوں دیکھتے تھے جس طرح ہم پہاڑ کے نیچے بیٹھے ہیں اور قریب ہے کہ پہاڑ کہیں گرے اور ہمیں ختم کر دے. یہ کب کہتے ہیں؟ اپنے دور میں کہتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر چکے ہیں. اور صحابہ میں انس رضی اللہ عنہ نے ایک لمبی عمر پائی ہے، قریباً 110 سال کے قریب. وہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اپنے گناہ کو یوں سمجھتے تھے. یہ کیوں کہا؟ انہوں نے اپنے دور میں جب گناہوں کی کثرت دیکھی تو اس کی بھی وہ بات ذکر کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں اب دیکھتا ہوں لوگ اپنے گناہ کو یوں ہی سمجھتے ہیں جس طرح ناک کے اوپر مکھی بیٹھی ہے، بس اشارہ کریں گے اڑ جائے گی. وہ اس کو مطلب ہلکا لے لیتے ہیں گناہ کو. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اپنے گناہ کو پہاڑ کی طرح سمجھتے تھے. اور اب 1400 سال گزر چکے ہیں. اب کی صورتحال کیا ہے؟ ہمارے نوجوان یوتھ میں لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی شامل ہیں. جس طرح اخلاقی گراوٹ کے شکار اب ہم ہیں شاید اس سے پہلے نہیں ہوئے. فحاشی، عریانی، بے راہ روی، مار دھاڑ، زنا، بدکاری، فحش گوئی، لغویات، فضولیات، ہم اس کو اپنا بہت بڑا نام دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت آگے جا چکے ہیں. ہماری نوجوان قوم اس طرح بد اخلاقی کی شکار ہو چکی ہے کہ لا یعنی ایسے کاموں کو کہتے ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا، جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لا فائدۃ لہ، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے.
اس سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی اس کا فائدہ نہیں. کوئی جسم مضبوط ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. کوئی روحانی کیفیت مضبوط ہوتی؟ نہیں ہوتی. اسے کہتے ہیں لا یعنی. لا یعنی سی چیزوں کے پیچھے ہم جب سے بڑے اور گھسے تو ہم اخلاقی گراوٹ کا شکار ہوئے. مثال کے طور پر سوشل میڈیا آپ بھی دیکھتے ہیں, سوشل میڈیا میں بھی دیکھتا ہوں, اور شاید آپ سے زیادہ گہری نظر بھی اس کے اوپر میں رکھتا ہوں. ہماری ایک مسلمان بچی ایک لا یعنی قسم کا محاورہ اس نے اپنی زندگی کے اندر صرف ایک مرتبہ بولا. میں نے جب اس نے بولا تھا تب بھی ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی کہ یہ ہم ہیں اور یہ ہماری پارٹی ہو رہی ہے. کون کون سا ایسا مسلمان گھر نہیں تھا کہ جس گھر کے اندر اس بات کا ذکر نہ کیا گیا ہو اور اس کی ریل بنا کر فیس بک پہ اور دیگر جو جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں اس کے اوپر نہ لگی ہو. بات کیا ہے؟ لا یعنی, جس کا کوئی مطلب نہیں, جس کا کوئی فائدہ نہیں, جس سے اسلام کو کوئی طاقت نہیں ملی, اور وہ لڑکی ہماری ہیرو بن گئی. ہم مسلم معاشرے میں رہتے ہیں. ہماری ایک اور بچی, وہ جملے مجھے یاد نہیں ہیں, کہ جس نے ایک ڈانس جو ہے وہ کیا ایک شادی کے فنکشن میں ایک گانے کے اوپر, اور اس نے ود ان 1 ڈے میں بھی 3 کروڑ روپے اس نے جو ہے وہ کمائے. صرف کیا ہے؟ ایک ڈانس ایک شادی کے فنکشن میں. اور ہم نے اس کو ہیرو بنا کر نیدا یاسر کے مارننگ شو پروگرام کے اندر باقاعدہ اس کو بلایا گیا. اور ایک طرف ہمارا حافظ قرآن 29 گولڈ میڈل لینے والا, میڈیکل یونیورسٹی میں ٹاپ کرنے والا لاہور کا بچہ, 29 گولڈ میڈل. ڈانس پہلے ہوا ہے, گولڈ میڈل اس بچے نے بعد میں لیے ہیں, اور حافظ قرآن ہے. کسی چینل والے کو توفیق نہیں ہوئی کہ اس کا مارننگ شو میں بلا کر اس سے بھی پوچھیں کہ آپ نے یہ کیا کیا, اس کے پیچھے کیا چیزیں تھی, کتنی محنت تھی, کیا آپ کرتے رہے. میڈیکل میں آپ نے 29 گولڈ میڈل لیے. اتنا ذہین فتین بچہ کس بیس کے اوپر بنا ہے؟ اور وہ بھی آ کر بتاتا بڑے دھڑلے کے ساتھ کہ میں نے سب سے پہلے اللہ کی کتاب کو یاد کیا. جب اللہ کی کتاب کو یاد کیا تو اللہ نے میرے ذہن کو کشادہ کیا, یہ 29 گولڈ میڈل میں نے جیت لیا. ہماری مینٹالٹی دیکھیں, ہمارا ذہن دیکھیں, ہمارا دماغ دیکھیں کہ اس بچی نے, مسلمان بچی ہے, دنیاوی لفظ بولے کوئی معنی نہیں, اور وہ ہیرو ہیں. اور پھر یہ بچی ایک فنکشن میں ڈانس کرتی ہے, اس کی ویڈیو اتنی وائرل کی جاتی ہے کہ وہ 1 دن یا 2 دن میں 3 کروڑ روپے جناب وہ کماتی ہے, اور اسے ہیرو بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے. یہ کیا ہمارے لیے آئیڈیل ہے؟ اور کس مسلمان بچے نے اس کی نقل نہیں کی؟ لڑکوں نے بھی کی, لڑکیوں نے بھی کی, شیمیلز نے بھی کی. اور اب ایک اور جملہ لا یعنی لغویات کے اوپر میں بات کر رہا ہوں. لغویات, وہ ایک لاہور کا ادھیڑ عمر ہے, جوان نہیں, میری عمر کا نہیں ہے, 40 تک بھی نہیں, 40 سے ابو ہے, 50 بھی ابو ہوگا میرا جہاں تک ذہن ہے. اور وہ قوم کا لیڈر بھی ہے, کسی نہ کسی حلقے سے وہ جناب کھڑا ہوتا ہے الیکشن کے اوپر, کسی نہ کسی حلقے میں وہ الیکشن کے اوپر کھڑا ہوتا ہے, اور وہ صرف ایک جملہ جو ہے اپنے لفظ سے آ کے بولتا ہے اور اپنے اسٹائل سے کہ لاہور کا پاوا اختر لاوا. مجھے بتائیں کہ کس مسلمان گھر کے اندر بچوں اور بچیوں نے اس کے اوپر ویڈیو نہیں بنائی؟ لا یعنی اس کے کہنے کا کیا مطلب ہوگا؟ دین کو کتنی طاقت ملی ہوگی, اسلام کتنا مضبوط ہوا ہوگا. اپنے بچوں کے اوپر نگاہ رکھیں بھائی, اپنی اولاد کی تربیت کریں, کوئی دین سکھا کے جائیں. ورنہ مجھے نہیں لگتا
ابھی تو جو بزرگ چند ہمیں مسجدوں میں نظر آ جاتے ہیں نا، سفید داڑیوں والے آ جاتے ہیں، ان کے اب گزرنے کی دیر ہے۔ جو نوجوان نسل ہم تیار کر رہے ہیں نا، جب یہ سفید داڑیوں تک پہنچے گی مسجد میں نہیں آیا کرے گی، یہ مسجد میں نہیں نظر آئے گی۔ ابھی جو آتے ہیں یہ وہ ہیں کہ جن کے ہمارے ماں باپ نے ان کی تربیت کی ہے، اور جن کی ہم تربیت کر رہے ہیں وہ مسجدوں میں نہیں آئیں گی۔ کیوں؟ اسی ٹک ٹاک کے اوپر میں ایک سفید داڑھی والے کو دیکھ رہا تھا، غالباً جوید نام سے کوئی اس کی آئی ڈی، بزرگ آدمی، اور ناچ ناچ کے کبھی ادھر اور کبھی ادھر، کبھی ادھر اور کبھی ادھر، صرف کیا ہے؟ پیسہ، کہ اس سے پیسہ حاصل ہو جائے۔ پیسہ کب تک کام آئے گا؟ کب تک کام آئے گا؟ دنیا سے بڑے بڑے چلے گئے، بڑے بڑے لوگ چلے گئے، بڑے بڑے مالدار، جاہ و حشمت والے، فرعون، لعین، شداد، حامان، کتنے لوگ یہاں سے چلے گئے، کیا لے کر گئے؟ بادشاہتیں بھی یہاں رہ گئی، وزارتیں بھی یہاں رہ گئی، سب چیزیں یہاں رہ گئی۔ اور اوپر سے ایک دکھ ہے کہ ہمارے جو بزرگ چند ایک جو مسجد میں آتے ہیں سفید داڑیوں والے، آتے بھی تب ہیں جب بزرگ ہو گئے ہیں۔ جو ہمارے ماں باپ نے جن کی تربیت کی ہے وہ بھی بزرگی میں ہی آئے ہیں، کیونکہ مجھے نماز پہ جوان بہت کم نظر آتے ہیں، جوان نہیں ہوتے۔ اتنی بڑی مسجد ہے، آج جمعہ میں اتنا رش ہے، ابھی عصر کی نماز آپ کر پڑھ لیں، یا قاری صاحب ہوں گے، یہ پیچھے میں ہوں گا۔ وہ تکبیر بعض دفعہ کہنے والے ہوتے ہیں اور پیچھے آگے امامت کروانے والا میں ہوتا ہوں۔ مجھے یاد ہے اچھے طریقے سے کہ میں مسجد میں داخل ہوا، قاری صاحب اکیلے تھے، مسجد ہمارے جو خادم بھی ہیں، امام بھی ہیں، اور ہم نے ویٹ بھی کیا، انتظار کیا۔ آخر کیا کیا؟ میں نے کہا تسی میرے نال کھلو، وہ یہ بھی حدیث و ثابت ہے، تسی تکبیر آکو، میں جماعت کرو نا، دو میں پڑھ کے لگے جانے ہیں۔ اور پھر یہ جو بزرگ آتے ہیں یہ آ کر مسجد میں یہ پوچھتے ہیں کہ بچوں کا مسجد میں آنا اور لانا جائز ہے کہ نہیں ہے۔ مجھے بتلائیں کہ کتنا افسوس کیا جائے ان کی عقل کے اوپر، کیا ماتم نہ کیا جائے ان کی عقل کے اوپر۔ جس بچے کے آنے پر یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ مسجد میں بچے آ سکتے ہیں، انہی کے نوجوان اولاد نشے کرتی پھرتی ہے، سگریٹ پیتی پھرتی ہے اور مسجد سے باغی ہے، ان کے نوجوان مسجد میں نہیں آتے۔ مجھے ایک بندے نے پوچھا، میں نے کہا اس کا جواب ہے، کیا بچے مسجد میں آ سکتے ہیں؟ میں کہ بچوں کا مسجد میں آنا تو جائز ہے، لیکن آپ کی نوجوان اولادوں کا مسجد میں نہ آنا ناجائز نہیں، حرام ہے۔ اس لیے کہ بے نماز اولاد ہو، اس کے بارے میں علماء کا کیا فتویٰ ہے؟ لا یعاقل، بے نمازی کسی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا جا سکتا۔ لا یشارب، اس کے ساتھ بیٹھ کے پانی نہیں پیا جا سکتا۔ لا یجالس، اس کے ساتھ مجلس کو اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ لا یغسل ولا یکفن ولا یدفن فی قبور المسلمین، بے نمازی آپ کے گھر میں ہے، نہ کھانا جائز ہے اس کے ساتھ، نہ پینا جائز ہے اس کے ساتھ، نہ بیٹھنا جائز ہے اس کے ساتھ۔ اگر مر جاتا ہے نہ غسل جائز ہے اس کا، نہ کفن جائز ہے، اور نہ ہی مسلمانوں کے قبر میں، قبرستان میں دفن کرنا جائز ہے۔ ہماری اس چھوٹی سوچ نے کہ چھوٹے بچے مسجد میں آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے، یہ سوال پیدا کرتے ہیں، اور ان کے شور کرنے پر اس سے بھی زیادہ شور ہمارے نمازیوں کا ہو جاتا ہے۔ بچے کی آواز اتنی اونچی نہیں ہوتی جتنی سمجھانے والے کی آواز اونچی ہوتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انہی کی نوجوان اولادیں مسجدوں میں داخل نہیں ہوتی، حرام زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ترکی کی مساجد کے اندر جگہ جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کی مساجد کے پیچھے، صفوں کے پیچھے بچوں کے رونے کی، شور کی آواز نہیں آتی، پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کا مستقبل جو ہے مخدوش ہے۔ اور یہاں ہماری مساجد میں، صرف اس مسجد کی بات نہیں کر رہا، اوورال جنرل مسجد میں بچے کے رونے کی، بلکنے کی، شور کی، کھیلنے کی اگر آواز آ جائے، اللہ اکبر۔ اور پھر اس سے بھی بڑا ظلم یہ ہوتا ہے، اللہ نہ کرے کہ وہ بچہ کہیں مولوی کا ہو، مسجد کے امام کا ہو، اس کو سینگوں پر اٹھا لیں گے،
سینگوں پر اٹھا لیں گے کہ مولوی دا پتر آ گیا مسیتے. بچے گھر نہیں چھوڑ کر آ سکتے. بھائیو اپنے مستقبل کے بارے میں سوچو. مستقبل پیسہ نہیں ہے, وہ آج ہے کل نہیں ہے, آج ہے کل نہیں ہے. لیکن یہ مستقبل سوچو کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری قبر کے اوپر کوئی آ کر دعائیں خیر کرنے کے لیے آ جائیں. اگر آپ نے اپنے بچوں کو صرف ڈاکٹر, انجینئر, فلاسفر, جج, وکیل اور فلاں فلاں ساری دنیا سکھانی ہے, قرآن نہیں سکھانا, تو آ کر وہ بھی کیمسٹری کے کلیے ہی قبر کے اوپر پڑھا کریں گے. فزکس کے اصول جو ہے وہاں پر وہ بیان کریں گے. آ کر بایولوجی اپنے باپ کو آ کر قبر کے اوپر سنایا کریں گے, اور ڈاکٹری جو ہے وہاں پر اپنی آ کر نکالا کریں گے. لیکن انہیں نہیں آئے گی تو اتنا بھی نہیں پتا ہوگا کہ میں نے ہاتھ اٹھائے ہیں تو اپنے باپ کے لیے مانگنا کیا ہے. یہ سکھاؤ کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری قبر کے اوپر کوئی آئے اور آ کر وہ کھڑا ہو کر کہے کہ یا اللہ میرے باپ دے بولو چلو جنیاں بھی غلطیوں کے یا اللہ تو معاف کر دے. یہ تو سکھاؤ. نہیں ہے وہ اولادیں کہاں ہیں؟ آج قبرستان دیکھ لو, کون جاتا ہے جمعے کو, کون جاتا ہے جمعے والے دن, کون جاتا ہے جمعرات کو, کون جاتا ہے بدھ کو, ہفتے کو, اتوار, سوار, منگل کو, کون جاتا ہے؟ اپنے باپ کی قبر کے اوپر کوئی جاتا ہو, دادا دادی کی قبر پر جاتا ہو اور جا کر دعا کرتا ہو؟ کوئی بھی نہیں. مر گیا مردود, نہ فاتحہ نہ درود, وہ کہتے ہیں بس مگرو لتھی. دین سکھائیں میرے بھائی. یہ میں نے انتہائی دکھ کے عالم میں یہ بات کی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی نسل, جو ہمارے نوجوان ہیں, یہ سارے ٹک ٹاکر پیدا ہو رہے ہیں. کوئی عالم دین نہیں پیدا ہو رہا. ٹک ٹاکر, سنیک ویڈیو بنانے والے, فیس بک کی ریلز بنانے والے, یوٹیوب کے اوپر چینل بنانے والے. کیونکہ ان لوگوں نے یہ ہمیں سمجھایا ہے کہ اس سوشل میڈیا کو استعمال کریں گے, گھر میں پیسہ نہیں آئے گا, ڈالر آئے گا, ڈالر. اور اس ڈالر نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا. نہ پتہ ہے کہ ہمارے اخلاق کیا ہیں, نہ پتہ ہے ہماری عزت کیا ہے, نہ پتہ ہے ہمارا احترام کیا ہے, نہ پتہ ہے کہ بڑے کا وقار اور عزت کیا چیز ہے, کچھ بھی نہیں پتہ. کوئی جناب اپنے کپڑے اٹھا کر دکھا رہے, کوئی شلوار گرا کر دکھا رہے, کوئی اپنے چیسٹ کو باہر نکال رہے, اور لڑکے نوجوان عجیب عجیب قسم کے جناب ٹھرکی قسم کے لوگ, وہ اسے استعمال کر کے صرف پیسہ کمانے کے چکر میں اپنے اخلاقی جتنے بھی اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر فرائض کیے ہیں اس اخلاق کو گراتے چلے جا رہے ہیں. یاد رکھو یہ صرف اپنا نہیں نقصان کر رہے, آپ لوگوں کا بھی نقصان کر رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق دے. اللہ رب العالمین اس طرح کی جتنی خرافات ہیں, لغویات ہیں, یہ فضول چیزیں ہیں, ان سے ہم سب کو محفوظ رکھے. ریل میرے بھائیوں بنانا گناہ نہیں ہے, میں اس سے منع نہیں کرتا, لیکن ریل بناؤ تو قرآن کی بناؤ, تلاوت کو چڑھاؤ. میں بھی ٹک ٹاکر ہوں, میں بھی سنیکر ہوں, میں نے بھی اپنی آئی ڈیز بنائی ہوئی ہیں, میرا یوٹیوب چینل بھی ہے, فیس بک جو ہے وہ آئی ڈی بھی ہے, سب کچھ ہے. لیکن آپ کسی لمحے کسی ٹائم میں بھی اگر اسے جا کر کھولیں گے, تلاش کریں گے, تو انشاءاللہ اس میں سے اللہ کی آواز, قرآن کی آواز ہی آئے گی. کیا مجھے کوئی وہاں سے نکال دیتا ہے؟ نہیں نکالتا. اللہ کا پیغام پہنچ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. میں بلکہ اپنے دوست کو بتلاتا ہوں کہ یار میں نے ابھی ریل چڑھائی, 5000 لوگوں کو پہنچ گئی, 10,000 لوگوں کو پہنچ گئی, تو مطلب وہ اللہ کا پیغام ہے نا. یہاں پر 400 لوگ بیٹھے ہیں, لیکن اس پر ہزاروں لوگوں کو اگر وہ اللہ کا پیغام پہنچ جاتا تو اس میں میری خیر ہے. لیکن اگر وہی میں قرآن نہ بیان کروں, اس میں ڈانس کر کے دکھا دوں, تو وہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں تک پہنچے گا, تو سب کا گناہ میرے سر کے اوپر ہے. ابھی سب کا ثواب میرے سر کے اوپر ہے انشاءاللہ. جو میری تلاوت کو سنتا ہے, دیکھتا ہے, مجھ سے ٹائم مانگتے ہیں. میں تو یہاں کنویں کا مینڈک ہوں کہ یہاں پر بیٹھا ہوں, پورے پنجاب سے, پورے علاقوں سے, پاکستان سے لوگ مجھے بلاتے ہیں کہ یہ آپ کی آواز ہے. تو میں ابھی اپنی ویڈیو نہیں لگاتا, ابھی آڈیو لگاتا ہوں, تلاوت کی آڈیو لگاتا ہوں, کہ کسی کو اپنا چہرہ نہیں دکھاتا. لیکن لوگ پھر بھی رابطہ کرتے ہیں کہ آپ آئیں. پھر بھی میں کہتا ہوں یہاں پر ہی سنا کریں, اسی پلیٹ فارم سے, اور ہمارے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ اسے قبول فرما کر ذریعہ نجات بنا دے. السلام علیکم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور